الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم۔ محترم سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے اللہ رب العزت نے ہر شعبہ زندگی کے اندر عمل کے لیے بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً دین کی عالی محنت، قرآن و سنت کے توحید کا پیغام عام کرنے کے سلسلے میں فکر مند اور سنجیدہ رہتے تھے، لیکن اللہ پاک نے آپ کو فطری ظرافت طبع سے بھی نوازا تھا، اور کبھی کبھی مجلس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشطبی کی باتیں بھی فرمایا کرتے تھے۔ شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سواری کے لیے اونٹ دے دیجیے۔ فرمایا، میں تجھے اونٹنی کے بچے پر سوار کروں گا۔ اس نے حیرانی کے لہجہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، بھلا اونٹنی کا بچہ میری کیا سہارا بنے گا اور میرا بوجھ کیسے سنبھالے گا؟ بس آپ تو مجھے اونٹ یا عنایت فرما دیں، یہ بچہ کا قصد چھوڑ دیں۔ جب زیادہ حیران ہونے لگا تب صحابہ کرام نے اسے سمجھایا کہ خدا کے بندے، اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ تب وہ خوش ہو کر مطمئن ہوا اور ساری محفل زعفران بن گئی۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پڑوس میں ایسے لوگ ہیں جو میری بطخ چرا لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اچھا، میں اس کے لیے تدبیر کرتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے نماز کے لیے اعلان کرایا، سب لوگ حاضر ہو گئے۔ نماز کے بعد آپ نے خطبہ دیا، جس کے دوران فرمایا، تم میں ایک شخص اپنی پڑوسی کی بطخ چوری کرتا ہے اور ایسی حالت میں مسجد میں آتا ہے کہ اس کا پر اس آدمی کے سر پر ہوتا ہے۔ سن کر چور نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام اسے دیکھ کر مسکرائے۔ سب حاضرین بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے اور سب ہنسنے لگے۔ یہ دیکھ کر آپ نے حکم دیا کہ اسے پکڑ لو، یہی تمہارا چور ہے۔ ہماری زبان کا محاورہ ہے، چور کی داڑھی میں تنکا۔ اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک ایسا حکیمانہ جملہ ارشاد فرمایا جس کی بنیاد پر مجلس کے اندر چور کو پرکھنا، پکڑنا اور پہچاننا آسان ہو گیا اور شکایت کرنے والے کا مسئلہ حل ہو۔ سبحان اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔